آج ہم اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کو مسلمان روزانہ نماز میں، گھر میں اور مدرسے میں دیکھ کر یا بغیر دیکھے یاد کر کے پڑھتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس میں لکھی ہوئی باتوں پر 100% ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہے اور اس سے منہ پھیرنے والا گنہگار ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں 20 اہم باتیں قرآن کے بارے میں۔ نمبر 1، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ کے حکم لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کو پڑھے اور اس میں بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ نمبر 2، قرآن لفظ کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ کسی بھی کتاب کا جو ٹائٹل ہو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں ٹائٹل قرآن ہے اور قرآن کا مطلب ہے ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب۔ کوئی بھی کتاب جب پڑھ لی جاتی ہے تو اسے کنارے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بار مکمل کر لینے کے بعد پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نمبر 4، قرآن کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب صرف قرآن کے نام سے ہی نہیں بلکہ کئی ناموں سے مشہور ہے، جیسے الکتاب، الفرقان، القرآن، قرآن الکریم، الذکر، النور، الہدیٰ وغیرہ۔ نمبر 5، اس کتاب پر بہت ریسرچ ہوئی ہے۔ قرآن پاک پر سب سے زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے اور ہمیں سائنس کے ہر شیتر کی جانکاری ملتی ہے۔ نمبر 6، قرآن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کے اس پیغام کو ہر شخص تک پہنچایا جائے۔ نمبر 7، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ نمبر 8، پورے قرآن کو 30 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، یعنی قرآن 30 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر 9، قرآن پاک میں 540 رکوع موجود ہیں۔ نمبر 10، قرآن کریم میں 6236 آیتیں موجود ہیں۔ آیتوں سے مل کر رکوع بنے ہیں اور رکوع سے مل کر پارے بنے ہیں اور پھر 30 پاروں سے مل کر پورا قرآن بنا ہے۔ نمبر 11، مقدس کتاب قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن پاک میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 12، اس میں کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی ہیں۔ جو آیتیں یا صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ میں اتری وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد مدینے میں اتریں وہ مدنی ہیں۔ نمبر 13، سب سے پہلی آیت اقرا بسمی ربک الذی نازل ہوئی، جو کہ 30ویں پارے میں سورہ علق میں ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ نمبر 14، قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ نمبر 15، پورا قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا۔ نمبر 16، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، جس میں 286 آیتیں ہیں۔ یہ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں مکمل ہوتی ہے اور تقریباً 2.5 پارے کی ہے۔ نمبر 17، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے اور اس میں صرف 3 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے میں ہیں۔ نمبر 18، قرآن کی سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اس سورہ کو پڑھنے پر 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 19، سورہ الکافرون کو 1/4 قرآن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی اس سورہ کو پڑھنے پر 1/4 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 20، قرآن پاک میں اب تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس مقدس کتاب کا ایک ایک حرف اسی حالت میں ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ